بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز موقر حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم الدین صاحب، اسی طریقے سے پروفیسر جناب حاجی یونس صاحب، اسی طریقے سے علماء اکرام اور فاضل اعظام اور مکاتب کے دیگر ذمہ دار حضرات، الحمدللہ اس بات کی خوشی ہوئی، دل میں اطمینان ہوا کہ اتنے چھوٹے دیہات کے اندر، اتنے چھوٹے گاؤں کے اندر اتنا بہترین نظام کے ساتھ مکتب چلے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اصل اللہ رب العزت کی آپ حضرات کے ساتھ شامل مدد، شامل حال رہی، اور اسی طریقے سے ان میں جو اساتذہ ہیں، خاص طور پر حافظ زبیر صاحب، اسی طریقے سے دیگر معلمین اور ذمہ داران کی معاونت رہی، جس کے طفیل میں الحمدللہ یہ نظام چل رہا ہے، جس کا رزلٹ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے آج دیکھ لیا. اس سے پیشتر بھی الحمدللہ اس طریقے کے سالانہ جلسے اور اسی طریقے سے والدین کے اور انعامی پروگرامات ہوتے رہے ہوں گے، اور اس وقت بھی الحمدللہ آپ لوگوں نے اس کا رزلٹ دیکھ چکے ہوں گے. تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ اتنے چھوٹے دیہات کے اندر الحمدللہ یہ نظام چل رہا ہے. جیسے کہ مجھ سے یہ کہا گیا بعد جمعہ کے الحمدللہ آپ کا جو مکتب جامع مسجد میں چل رہا ہے. پورے ہندوستان میں ہماری ذمہ داری رہتی ہے، ہر جگہ جگہ جانا ہوتا رہتا ہے، تو ہر جگہ کے مکاتب میں مختصراً اس کا جائزہ لیتے ہیں. خاص طور پر مہاراشٹر جو اسٹیٹ ہے وہ احتر کے ذمے ہے، تو الحمدللہ اور مہاراشٹر میں جگہ جگہ خطے خطے میں جانا ہوتا رہتا ہے. تو خاص طور پر جو آپ کے اعلی گاؤں میں آج بعد جمعہ کے جو مکتب ہم نے دیکھا ہے، وہ بہت ہی الحمدللہ بہترین نظم کے ساتھ رہا، جس میں سارے اول، دوم اور اسی طریقے سے قرآن پاک کے طلباء بھی تھے. بندے نے بذات خود بچوں سے قرآن پاک سنا، جس میں لڑکیاں بھی تھیں. الحمدللہ بہت ہی پیارے انداز میں تجوید کی رعایت کرتے ہوئے بہترین طریقے سے بچیوں نے قرآن پاک ہم کو زبانی سنا. اس میں سے کچھ بچیاں ایسی بھی تھی کہ جن کے 2 پارے حفظ ہو چکے، اور حافظ صاحب نے چیلنج کیا کہ بھی آپ ان سے سوال کیجئے، آپ جہاں سے سوال کریں گے وہاں سے بچے پڑھیں گے. میں نے بچوں سے پوچھا، الحمدللہ بہترین انداز میں تمام بچوں نے پڑھا. اسی طریقے سے دیگر کلاسز میں بھی دیکھنا ہوا، تو جس میں الحمدللہ ان بچوں کے مدرسین، اللہ جزائے خیر دے ان کو، ان لوگوں کو جو بدلہ ہے اس کا اجر ہے اللہ رب العزت دے گا، دنیا والے نہیں دے سکتے. جو یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ قال اللہ قال رسول کی تعلیم دے رہے ہیں،
اس کا اجر، اس کا بدلہ آپ لوگ نہیں دے سکتے، اس کا تو اللہ رب العزت دے گا۔ بہت ہی جستجو کے ساتھ، محنتوں کے ساتھ، کوششوں کے ساتھ الحمدللہ مدرسین بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ کچھ مدرسین تو دیکھا کہ 1 گھنٹہ مستقلاً کھڑے ہوئے ہیں، بلیک بورڈ پر ہاتھ میں چاک پیس لیے ہوئے، بلیک بورڈ پر بچوں کو نورانی قاعدہ لکھ کر ٹکڑے کر کے نچے کے ساتھ رواں کے ساتھ بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ بچہ ضاد صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا تو استاد اس کو بار کہتے بیٹے ضاد کہو، بیٹے ضاد کہو، بچہ پھر اور اس کی زندگی بنا رہے ہیں۔ اس طریقے سے یہ نظام جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے خواب و خیالوں میں بھی نہیں تھا، شاید آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ بھی بچے کو حافظ بنانا ہے تو کہاں جانا پڑے گا؟ بولیے، مدرسے میں داخلہ کروانا پڑے گا۔ آج الحمدللہ ہر مسجد مدرسے کی شکل اختیار کر لی، ہر مسجد کے اندر بھی تعلیم ہو رہی ہے حفظ کی، جس کا سب سے اچھا رزلٹ آپ کی خود مسجد کے مکتب کا ہم کو ملا۔ یہ تمام تر چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب آپ لوگوں نے الحمدللہ ان مدرسین کی معاونت کی، ان کی ہیلپ کی، جس کی بنا پر الحمدللہ مدرسین پڑھا رہے ہیں۔ ورنہ اس کی کارگزاری یہ ہم تک پہنچی تھی کہ کچھ عرصہ پہلے مکتب کا یہ ماحول تھا، مکتب کی اس طرز پر چل رہا تھا کہ مکتب میں چند بچے آتے تھے پڑھانے والے، صرف ایک مدرس اور چند بچے۔ کبھی بچے آ رہے ہیں یا کبھی نہیں آ رہے، کوئی یونیفارم نہیں، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی بیلٹ نہیں، کوئی آئی کارڈ نہیں، کوئی اسکارف نہیں، کوئی ڈریسنگ نہیں، کوئی کتابیں نہیں، نہ بلیک بورڈ کا استعمال ہوتا ہے، نہ والدین جوڑ ہو رہا ہے، نہ سالانہ جلسہ ہو رہا ہے، نہ اوپن ڈے ہو رہا ہے، نہ بچوں کو رزلٹ دیا جا رہا ہے، نہ امتحانات ہو رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ بستی والوں پر کرم فرمائی کی، ایک ایسے مجوید کا اللہ رب العزت نے آپ تک، آپ کے پاس بھیجا ہے، جس نے الحمدللہ اپنے بل بوتے پر اپنی محنتوں کے ساتھ، چاہے دنیا والے ساتھ دے نہ دے، لیکن میں کر کے بتاؤں گا، آج الحمدللہ اس کا رزلٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں جب یہ حافظ صاحب نے خود کھڑے ہوئے تھے اس چیز کو لے کر، ہو سکتا ہے اس وقت رکاوٹیں بہت آئی ہوگی، لیکن اللہ رب العزت نے کرنا تھا، محنت کبھی رائے کا نہیں جاتی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ رب العزت کسی نفس پر، کسی آدمی پر، کسی انسان پر اس سے زیادہ اس کو جو بوجھ اٹھا سکتا ہے اتنا ہی بوجھ ڈال سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ حافظ صاحب اس مکتب کو بہترین سنگ مرمر کی طرح